अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान की नई चाल सामने आई है। पीटीआई क्या करने वाली है और फवाद चौधरी की जो साजिश है उसका भी भांडा फूटा है। और ये भांडा फोड़ने वाले हैं रऊफ हसन, जिन्होंने ओहदा संभालते ये भांडा फोड़ा है। आप ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद फिर हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पार्टी के नए अहदेदार रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, आपको मुबारक हो आपकी पोजीशन की। लेकिन साथ ही साथ खान साहब ने आज ये भी कह दिया है कि नए अहदेदारान को भी गिरफ्तार करने का अब इरादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी से, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा खतरा मौजूद है? मैं नहीं फील करता कि जी ऐसा चुनो कोई पैल्पेबल खतरा मौजूद है। और आप अगर पॉलिटिक्स जो है उसको एक बेहतर अंदाज में, अपना केस जो है उसको बेहतर अंदाज में पेश करें तो मेरा ख्याल है कि आज भी स्पेस मौजूद है कि आप ये कर सकते हैं। So, कितने अरसे से आप पीटीआई में हैं? I've seen you ever since I've been reporting, लेकिन आप I have been part of PTI since before it was created. इसके पैदा होने से पहले, इसके शुरू होने से पहले से मेरा उनके साथ ताल्लुक है, खान साहब के साथ। तो मतलब इंटेलेक्चुअली हम लोग इस हामी थे इस चीज़ पे कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी शुरू होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि मुश्किल वक्त कभी देखा आपने? बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त की वजूहत होती हैं। और हमें मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो कि हमेशा अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करते हैं। So you think इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है? बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। और मैं फील करता हूँ कि एक बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे इसका भी यकीन है कि हम इस मुश्किल वक्त से ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। कैसे? क्योंकि अब तो हमें ये नजर आ रहा है कि पीटीआई शायद नेक्स्ट इलेक्शन में बैन भी लग सकता है। खान साहब ने खुद कहा तो बैन भी लग सकता है। लोग आपके साथ कोई है नहीं, मरियम नवाज के भी उनको टिकट भी नहीं लेगा। देखिए, मरियम नवाज की कही बात के ऊपर आप एक स्टोरी ना बेस करें। आज जहां पार्टी में कुछ ऐसे लोग जा रहे हैं जो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पार्टी में जिनको होना ही नहीं चाहिए था, सिरे से ही नहीं होना चाहिए था। ये काफी लोगों की राय है। और ये मैं इसको एक बार बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं कहता हूँ ये क्लेंसिंग प्रोसेस है। ये पार्टी जो है वो साफ हो रही है इस किस्म के लोग से, और आज पार्टी अपनी आइडियोलॉजिकल रूट्स की तरफ जा रही है। और उस वहाँ जाके जब आइडियोलॉजिकल रूट्स इतना टाइम था, आप हम बड़े ऐसे सुन रहे हैं कि पार्टी की तंजीम साजी ठीक नहीं है या पार्टी में लोग ठीक नहीं हैं। जो लोग स्ट्रगल का हिस्सा थे, वजारतों में और लोग बैठाए हुए थे आप लोगों ने, लेकिन किस वक्त एहसास होना था ये? देखिए, एहसास तो एक पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा रहना चाहिए और करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंजीनियर होने चाहिए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या एहसास हो रहा है कि कोई आप डिजायर्ड जो रिजल्ट्स हैं आपके वो नहीं आ रहे, तो आपको इनवर्ट्स देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ फ्लॉज हैं, स्ट्रैटेजी के फ्लॉज हैं, नैरेटिव के फ्लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन के फ्लॉज हैं, तो उनको दूर करें आप। लेकिन जब पार्टीज हुकूमत में होती हैं तो मेरा ख्याल है कि वो मामलात हुकूमत में पूरी तरह उलझ जाती हैं कि वो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सिलेक्शन ऑफ पीपल के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कोई शख्स भी अपनी पार्टी को खुद जानबूझ के डैमेज नहीं करना चाहेगा। सो ये मुहरकात होते हैं, हुकूमत में रह के ये मुहरकात जो है और शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओवरलुक हो जाती हैं। तो किसके जाने पे हेल्प हुई आप? देखिए, मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि जिनके जाने से हमें तकलीफ हुई है। अच्छे लोग थे, लेकिन बहुतात उन लोगों की है जो कि पार्टी में, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि उनको पार्टी में होना ही नहीं चाहिए था। खान साहब कहते हैं कि चले गए हैं, उठ गए हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो चले गए हैं। तो खान साहब को कोई दुख नहीं हुआ? इन लोगों को खान साहब ने बनाया है। खान साहब की पार्टी में आके ये लोग, उनको क्रेडिबिलिटी मिली और आज ये खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि इंसान को फीलिंग तो होती है कि मैंने इनको क्यों लाए या क्यों ये आए पार्टी में, क्यों इनको हमने दाखिल होने दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब, जैसे कि उन्होंने कहा है, अभी आपने उनकी फोटो चलाई है कि ठीक है, जो चला गया वो चला गया। मेरी पोजीशन ये है कि मैं उसको ज़्यादा कैंडिडेटली बयान करता हूँ कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये अपना नया ठिकाना ढूंढते हैं। ये आप किसी को आप उठा के देख लीजिए, आप फवाद चौधरी को उठा के देख लीजिए, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ आया? You have taken his name. I've taken his name. Yes, he should not have been there in the first instance. Yes. Who else should not have been there? चलिए आप छोड़े, मैंने एक नाम ले लिया, बढ़िया, और भी हैं लोग, कोई 2-3 और भी ले नहीं, वो बहुत से लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। इन लोगों की अब देखिए माइग्रेशन देखें ना, पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा, क्यू लीग का हिस्सा रहा, मुशर्रफ साहब के साथ रहा, खान साहब के साथ आया, अब देखिएगा अगले काउंसिल में जाके बैठ जाएगा। तो ये एक माइंडसेट है ना कि आपने पावर बेस को, आप पावर बेस इनको पावर बेस से करेक्ट करती है, आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं है। हो सकता है कि जब हालात ठीक हो तो लोग वापस आए।
آئیں گے کچھ لوگ آئیں گے اگر حالات جن کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی تکلیف تھی، جیسا کہ آپ کے سوال کے جواب میں نے کہا ہے، اگر وہ لوگ کبھی کسی اسٹیج کے اوپر واپس آنے کی بات کریں گے تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہم اوپن ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ چلے جائیں اس پارٹی سے، اس پارٹی کو کوئی نقصان؟ بیکاز خان صاحب کی جو بیس ہے وہ گراس روٹ پالیٹکس ہے، گراس روٹ سپورٹ ہے. ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہو کے آئی ہے اس کے مطابق 91% ہے، 75 تھی اباؤٹ 2 months ago. It has risen to 91% پاپولیرٹی ریٹنگ. بٹ آپ اس کا کیا کریں گے؟ اگر خان صاحب لیٹ سے جیل چلے جاتے ہیں یا وہ نااہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں دیر ضرور، اور واپس بھی آئیں گے، اور جب عمران خان صاحب جیل میں جائیں گے جو کہ پہلے ہی چارٹڈ ہے پلڑے بھاری ہونے کا طریقہ کار، اس میں الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے، عمران خان کی سپورٹ کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا نا، کوئی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. وہ تو بڑی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، جیل میں جائیں گے تو اور بڑھے گی. یہ ریالٹی ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہم تو کراتے رہتے ہیں، اسٹڈیز کرواتے رہتے ہیں. جو باقی جو لوگ بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کرواتے تو ان کی اب اسٹڈیز پڑھ کے اس کی کنکلوژن پڑھ کے دیکھ لیجیے. جو ہمارے بارے میں بڑی ایڈورسریل قسم کی ججمنٹس بھی لاتے رہے ہیں، اور ان کی بات دیکھ لیجیے کہ خان کی پاپولیرٹی انکریز کر رہی ہے. ہی از اے پولیٹیکل فورس، ہی از اے پرسن ٹو کنٹینڈ ود. لائک آئی روٹ ان ون آف مائی آرٹیکلز، ہی سیڈ ہی کین نائدر بی واشڈ اوے نار وشڈ اوے. دونوں، یو کانٹ واش ہم اوے، یو کانٹ وش ہم اوے. ہی از اے ریالٹی. آپ ان کو جیل میں ڈال دیجیے. اگر کون ایڈوائز کرا خان صاحب کو؟ خان صاحب نے ایک چھوٹی سی کیبنٹ اب کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ ری آرگنائزیشن، ہم پری آرگنائزیشن کی اسٹیج سے جا رہے ہیں. آئی ایم پارٹ آف دیٹ ری آرگنائزیشن. سو ڈو یو فیل کہ ایوری ایڈوائز از ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئی تھنک اب جو لوگ آئیں گے میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہتر ہیں، بہت بہتر. تو 9 مئی کے ایک جو بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اینڈ یو نو نیریٹو بلڈنگ، پی ٹی آئی کا نیریٹو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ 9 مئی کو کنڈیم کر رہے ہیں، which automatically puts you at blame کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کو نہیں کنڈیم کیا ویسے جیسے انہوں نے کیا. یہ ایک لائن کیوں دیکھیے جو 9 مئی کو جب یہ ہوا ہے تو خان صاحب کہاں تھے؟ خان صاحب تو جیل میں تھے، لیکن ایک خدشہ ہے کہ شاید یہ پلان تھا کہ خان صاحب جائیں گے جیل میں. 3 جگہوں پہ آپ نے اسپیکولیشن اتنی اس ملک میں ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. سوال ہی پیدا نہیں. ایک شخص جس نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل فل بیک کی، 25 مئی کو اس نے فل بیک کی، نومبر میں فل بیک کی. کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ وائلنس ہو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مرے. یہ آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. یو ور دیئر، آئی واز دیئر. جو اس ریزن کی وجہ سے انہوں نے فل بیک کی، اسلام آباد میں آ کے فل بیک کی. لیڈرشپ اس سارے وقت میں کوئی یہ سب وہ لیڈرشپ ہے جو آج باہر نکل کے کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ وہ لیڈرشپ ہے جس نے اس نہج تک پارٹی کو پہنچایا. یہ ریسپانسبل، یہ ایک اس نیریٹو کو پریچ کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم آج جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں. یہ اس کے آرکیٹیکٹس وہ ہیں جو آپ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو یہ کہتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں. سو وہ نیریٹو تھا کہ آپ پاکستان فوج کے خلاف. میں فوج کا نام نہیں لوں گا جی، میں بالکل نام نہیں لوں گا فوج کا. جو نیریٹو آپ کو پتا ہے جو بنا تھا ہمارا نیریٹو، جو ہمارے ایک اسٹرانگ ورڈڈ نیریٹو بنا تھا، وہ نیریٹو کبھی بننا ہی نہیں چاہیے. ہماری ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے، وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. ہماری سیاسی جدوجہد ہے، ہمارے سیاسی مخالفین ہیں، ہم نے ان کو سیاسی طریقے سے کنفرنٹ کرنا. ہم اس میں کوئی اور چیز نہیں لا سکتے. پر جس وقت خان صاحب نے جیل سے آ کر کہا کہ تو مجھے ان لوگوں کے کردار کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ آج یہ لوگ جو پرچیاں لے کے پڑھتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ پارٹی کے اندر ان کا رول کیا تھا، رویہ کیا تھا، اور آج پارٹی سے باہر نکل کے ان کا رویہ کیا. پریشر ہو بہت ہے. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ہمارے لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھیے، کینسر پیشنٹ who is undergoing cancer treatment, who is arrested multiple times. She isn't given way. آئیڈیالوجی کہ اگر آپ کے پیروکار ہوں نا، اگر آپ کے اندر کچھ ہو اس قسم کی چیز کمٹمنٹ لیول کی، آپ مائگریٹری برڈ نہ ہو فرام کیو لیگ ٹو پشرف ٹو پیپلز پارٹی ٹو پی ٹی آئی اینڈ دین پی ایم ایل این ویئر ایور. جہاں آپ کو گھونسلہ ملے وہاں آپ جا کے بیٹھ جائیں. پاور ہنگری، لسٹ فار پاور، جہاں ملے وہاں چلے جائیں. So this is a tensing process. You will never leave PTI. I will. This is my politics. This is my politics. So I have کتنے لوگ ہوں گے ابھی پی ٹی آئی میں ایسے who will have a conviction that بہت اچھے. کتنے رہ جائیں گے آپ کو لگتا ہے when the storm fades؟ کتنے بچے یہ نہیں جائیں گے؟ میں رہ نہیں جائیں گے فریا، میں کہہ رہا ہوں کتنے اور آ گئے ہیں. اور آ گئے ہیں تو ان کو خطرہ نہیں ابھی. آپ کریں نہیں، سب کہتے ہیں نا کہ آپ توڑ لیں اور پھر الیکشن کروا دیں، دیکھیں کون جیتا ہے. So you are saying کہ ٹھیک ہے، I like your confidence، لیکن اس سے ایک خطرناک ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے. It seems like then کہ پی ٹی آئی واقعی ایک one man show. People in important positions did not matter.
دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے خان صاحب کی جو ووٹ بینک ہے وہ خان صاحب، وہ میرا نہیں ہے. میں اگر خان صاحب کی سپورٹ کے بغیر کھڑا ہوں گا تو کوئی مجھے الیکٹ نہیں کرے گا. نوبڈی نوز می. ٹھیک ہے، ان سب لوگوں کی جو حیثیت تھی وہ خان صاحب کی معرفت سے تھی. جی تو دوستوں آپ نے یہ گفتگو سنی اور بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی. فواد چودھری کے بارے میں آپ نے سنا، باقی لیڈران جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ عمران خان کے نام پہ ہی. اگر اس کو ون مین شو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. عمران خان کسی کو بھی اگر وہ ٹکٹ دیتا ہے اپنی پارٹی کے لیے الیکشن کا، چاہے صوبائی ہو چاہے قومی اسمبلی کا ہو، تو وہ بندہ کامیاب ہونے کے چانسز اس کے بہت زیادہ ہیں. کیونکہ اس وقت پاپولیرٹی اگر چیک کی جائے تو اس وقت اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پاپولیرٹی 91 ہے، 91% پاپولیرٹی. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. باقی پارٹیوں کی پاپولیرٹی بھی آپ دیکھ چکے ہو اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ الیکشن کیا جائے، الیکشن ہو پائے. اگر الیکشن ہو پاتا ہے تو کوئی نہ کوئی واضح صورتحال بن کر ملک کے سامنے آ جائے گی اور ملک کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں یا جو مسلسل بگڑتے چلے جا رہے ہیں ان کو سنبھالا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ اگر الیکشن کیے جائیں. نواز شریف کے آنے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو ان کو مل چکی ہے، اب وہ آئیں اور الیکشن لڑیں تاکہ کانٹے دار ایک مقابلہ ہو، واقعی مقابلہ ہو. اور کیونکہ ان کی پارٹی بھی بہت بڑی ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی پارٹی ہے، اور بڑے عرصے سے ملک میں وہ کام کر رہی ہے اور اس نے اپنی جڑیں وہاں بنا رکھی ہیں لوگوں کے دلوں میں. جب یہ مقابلہ ہوگا، جیسے ابھی ترکی میں آپ نے دیکھا کہ صدر طیب اردوغان 52% ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. اب 52% ایک پارٹی لے رہی ہے، دوسری پارٹی 48% لے رہی ہے. یہ ہوتا ہے کانٹے دار مقابلہ. لیکن ہمارے ہاں کچھ سسٹم اور ہے اور اس میں ایسا ہے کہ ایک ایک سیٹ کے لیے 20 امیدوار ہوتے ہیں اور بعض اوقات جیتنے والا 20% ووٹ لے کر جیت رہا ہوتا ہے. یہ اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ جیتنے والے کو چاہیے کہ وہ کم از کم 50% ووٹ لے، لیکن ایسا یہاں ہوتا نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.